آج ہم ایک ایسے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں جو پنجاب کی زرعی تاریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک سنگ میل ہے۔ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 یہ برطانوی دور میں بنا تھا، اور اس نے زمیندار اور کاشتکار کے وہ جو صدیوں پرانے رشتے تھے نا، ان کو ایک نئی قانونی شکل دی۔ جی بالکل، ہمارے پاس اس ایکٹ کے کچھ اہم حصوں کے اقتباسات بھی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد ہے کہ ان آپ کہہ لیں خشک قانونی متن سے وہ اہم باتیں نکالیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیں کہ یہ قانون اصل میں کرتا کیا تھا۔ ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ کاشتکاروں کے کچھ خاص حقوق جنہیں موروثی حقوق کہا جاتا تھا وہ کیا تھے، اچھا، انہیں کیسے منتقل کیا جا سکتا تھا یا وراثت میں کیسے ملتے تھے، زمین کو بہتر بنانے پر کیا قوانین تھے، اور اگر کوئی تنازع ہو، کوئی جھگڑا ہو جائے تو انصاف کیسے ملتا تھا۔ اور شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہوگی کہ آزادی کے بعد خاص طور پہ وہ جو 1952 اور 1974 کی تبدیلیاں آئیں، انہوں نے اس پورے نظام کو کیسے بالکل ہی بدل دیا۔ جی، یکسر بدل دیا۔ تو آئیے اس قانونی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین اور کاشتکار کے تعلق یہ کہانی وقت کے ساتھ کیسے بدلی۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان پیچیدہ پہلوؤں کو آسان بنائیں اور ان کا اصل مطلب سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ موروثی حقوق کاشتکاری یا آکیوپینسی رائٹس یہ تھے کیا؟ یہ عام کرایہ داری سے کیسے مختلف تھے؟ دیکھیں، یہ ایک خاص قسم کی کاشتکاری تھی۔ عام کرایہ دار کو تو مالک جب چاہے نسبتاً آسانی سے ہٹا سکتا تھا، لیکن جس کاشتکار کے پاس یہ موروثی حق ہوتا تھا نا، اسے قانون کا زیادہ تحفظ حاصل تھا۔ اچھا، اسے بے دخل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کا کرایہ بھی مخصوص قوانین کے تحت ہی بڑھایا جا سکتا تھا، اور یہ حق نسل در نسل بھی چل سکتا تھا۔ اسی لیے تو اسے موروثی کہتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ یہ زمین پر ملکیت تو نہیں تھی، لیکن ملکیت کے بہت قریب ایک مضبوط حق تھا۔ اچھا، تو یہ تو اچھا خاصا تحفظ تھا۔ کیا مالک کی زمین اس حق کو کاشتکار سے خرید سکتا تھا؟ فرض کریں زمین گروی بھی رکھی ہوئی ہو، مارگیجڈ ہو، تو کیا ہوتا؟ جی ہاں، قانون میں اس کا طریقہ تھا۔ اگر مالک زمین یہ حق خریدنا چاہتا تو ریونیو آفیسر اس حق کی قیمت لگاتا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ زمین گروی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر مالک کو ایک وقت ملتا تھا کہ وہ قیمت ادا کر کے حق خرید لے، اور جیسے ہی قیمت ادا ہوتی، کاشتکار کا وہ خاص حق ختم ہو جاتا تھا اور زمین مالک کو مل جاتی تھی۔ اور وہ گروی والی بات، اس کا کیا بنا؟ کیا مالک کو گروی شدہ زمین ملتی؟ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ قانون نے یہاں ایک حل نکالا تھا۔ زمین تو مالک کو بغیر گروی کے ہی ملتی، اچھا، لیکن جو گروی کی رقم کاشتکار نے لی ہوئی تھی وہ اب خریداری کی قیمت پر ایک چارج بن جاتی تھی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو مالک کو زمین تو صاف مل گئی، لیکن اب اسے وہ گروی والی رقم بھی ادا کرنی پڑتی جو اصل میں کاشتکار نے لی تھی۔ اچھا، یہ تو بڑا واضح طریقہ تھا۔ اور اگر یہی حق عدالت کے حکم سے نیلام ہو رہا ہو؟ اس صورت میں مالک کے زمین کو ایک خاص رعایت حاصل تھی۔ عدالت پہلے مالک کو بتاتی کہ بھائی یہ حق نیلام ہونے والا ہے، مان لیتی، بھلے ہی بولی کسی اور نے زیادہ لگائی ہو۔ اچھا، یعنی مالک کا پہلا حق تھا ایک طرح سے۔ جی بالکل، کہ وہ زمین اپنے پاس رکھ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں، کیا یہ موروثی حقوق آسانی سے بیچے یا تحفے میں دیے جا سکتے تھے؟ کاشتکار اپنی مرضی سے کسی اور کو یہ حق دے سکتا تھا؟ نہیں، اتنا آسان نہیں تھا۔ قانون کہتا تھا کہ زیادہ تر موروثی حقوق کو آپ مالک زمین کی تحریری اجازت کے بغیر نجی طور پر کسی کو منتقل نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، نہ ہی عدالت کسی قرض وغیرہ کی ادائیگی میں انہیں قرق یا نیلام کر سکتی تھی، سوائے کچھ خاص صورتوں کے۔ مقصد شاید یہی تھا کہ زمین اسی خاندان میں رہے جو کاشت کر رہا ہے، یا پھر مالک کی مرضی شامل ہو۔ لیکن اگر مالک اجازت دے دے یا قانوناً منتقلی ہو جائے تب؟ تو پھر جو نیا شخص آتا اس پر وہی سارے حقوق اور ذمہ داریاں لاگو ہوتی جو پرانے والے پر تھیں۔ ٹھیک۔ زمین کو آگے کسی اور کو کچھ عرصے کے لیے کاشت پر دے سکتا تھا، جسے سب لیٹنگ کہتے ہیں، لیکن اس کی بھی حد تھی، زیادہ سے زیادہ 7 سال کے لیے۔ اب آتے ہیں وراثت پر۔ اگر موروثی حق رکھنے والا کاشتکار فوت ہو جائے تو کیا ہوتا تھا؟ یہ پہلو تو اکثر خاندانی جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، اور وراثت کے اصول کافی تفصیل سے بتائے گئے تھے، اور یہاں ایک اہم فرق تھا۔ قانون نے مسلم اور غیر مسلم کاشتکاروں کے لیے الگ الگ اصول بنائے تھے۔ اچھا، فرق تھا۔
جی، اگر کوئی مسلمان کاشتکار فوت ہوتا تو اس کا موروثی حق اسلامی قانون وراثت یعنی شریعت کے مطابق اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ اس میں ایک پیچیدگی تب آتی تھی جب کوئی خاتون رواج کے تحت صرف زندگی بھر کے لیے یا دوسری شادی تک مالک بنتی تھی۔ جب اس کا وہ محدود حق ختم ہوتا تو وراثت ان سب لوگوں میں پھر سے کھلتی جو اصل مالک یعنی آخری مکمل مرد مالک کی وفات کے وقت شرعی وارث ہوتے۔ یہ تو تھوڑا پیچیدہ ہے۔ اور غیر مسلم کاشتکاروں کے لیے؟ ان کے لیے ایک الگ ترتیب تھی۔ حق پہلے سیدھی لائن میں مرد اولاد کو جاتا، پھر بیوہ کو ملتا، لیکن صرف زندگی بھر یا دوسری شادی تک۔ اچھا۔ پھر بیوہ ماں کو اسی شرط پر، اور آخر میں قریبی مرد رشتہ داروں کو۔ لیکن ان کے لیے شرط یہ تھی کہ ان کا کوئی مشترکہ بزرگ کبھی اس زمین پر قابض رہا ہو۔ یعنی غیر مسلم خواتین بیوہ یا ماں کو حق تو ملتا تھا، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ۔ بالکل، غیر مسلم بیوہ اپنے حصے کے حق کو نہ بیچ سکتی تھی، نہ تحفے میں دے سکتی تھی، نہ گروی رکھ سکتی تھی، اور نہ ہی 1 سال سے زیادہ کے لیے آگے کاشت پر دے سکتی تھی۔ صحیح۔ اور ایک اہم بات، اگر کسی کاشتکار کا چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی قانونی وارث ہی نہ ہو تو وہ موروثی حق ختم ہو جاتا تھا، زمین غالباً مالک کو واپس مل جاتی تھی۔ اور اگر کوئی ان قوانین کے خلاف، مطلب وراثت کے اصولوں یا منتقلی کی پابندیوں کے خلاف جا کر حق کسی اور کو دے دے تو مالک زمین عدالت میں جا کر ایسی منتقلی کو کالعدم قرار دلوا سکتا تھا۔ قانون نے مالک کے حق کو یہاں کافی مضبوط رکھا تھا۔ چلیں بات کرتے ہیں زمین میں بہتری کی، امپروومنٹس۔ اگر کوئی کاشتکار اپنی محنت سے زمین کو بہتر بناتا ہے، جیسے کنواں کھود لیا یا زمین ہموار کر دی، تو کیا قانون اس کی محنت کو تسلیم کرتا تھا؟ جی بالکل، یہ ایکٹ کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ قانون نے باقاعدہ بہتری کی تعریف کی تھی، جیسے کنواں بنانا، تالاب بنانا، پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا، زمین کو آباد کرنا، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے زمین کی قیمت بڑھے۔ تو اگر کاشتکار ایسا کوئی کام کرتا تو اسے کیا فائدہ تھا؟ سب سے بڑا تحفظ یہ تھا کہ اگر کسی موروثی کاشتکار نے زمین میں کوئی پائیدار بہتری کی ہے تو مالک اسے اس وقت تک بے دخل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا کرانہ بڑھا سکتا تھا جب تک کاشتکار کو اس بہتری کا پورا معاوضہ نہ مل جائے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم شرط تھی۔ جی ہاں، یہ کاشتکاروں کو زمین میں سرمایہ کاری کرنے کی، مطلب محنت کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ کیا غیر موروثی کاشتکار بھی بہتری کر سکتا تھا؟ وہ کر سکتا تھا، لیکن مالک کی اجازت سے۔ قانون نے یہ بھی مانا کہ اگر ایکٹ آنے سے پہلے بھی کسی نے بہتری کی ہے تو اسے بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔ لیکن کیا اس معاوضے سے بچنے کا کوئی راستہ تھا مالک کے پاس؟ ایک صورت تھی، اگر مالک کاشتکار کو کم از کم 20 سال کے لیے مناسب کرائے پر زمین کا پٹا یعنی لیز دے دے اور کاشتکار مان جائے تو پھر پچھلی بہتری کے معاوضے کا حق ختم ہو جاتا تھا۔ گویا لمبی مدت کی سیکیورٹی کے بدلے پچھلا حساب صاف۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ ایک اور دلچسپ اصطلاح تھی معاوضہ برائے خلل یا کمپنسیشن فار ڈسٹربنس۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کاشتکاروں کے لیے تھا جن کے پاس موروثی حق تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے بنجر زمین کو اپنی محنت سے آباد کر کے کاشت کے قابل بنایا تھا۔ اچھا۔ اگر ایسے محنتی کاشتکار کو بے دخل کیا جاتا تو اسے نہ صرف اس کی گئی بہتری کا معاوضہ ملتا بلکہ اس کے علاوہ ایک اضافی رقم بھی ملتی جسے خلل کا معاوضہ کہا گیا۔ یعنی پریشانی کا ہٹ جانا۔ پریشانی ہوئی، اس کا ازالہ۔ یہ رقم زیادہ سے زیادہ 5 سال کے کرائے کے برابر ہو سکتی تھی۔ اور یہ معاوضہ طے کون کرتا تھا؟ ظاہر ہے مالک اور کاشتکار میں اتفاق رائے تو مشکل ہوتا ہوگا۔ اس کے لیے ریونیو افسران یا ریونیو عدالتیں تھیں۔ وہ کئی چیزوں کو دیکھتی تھیں، جیسے بہتری پر خرچہ کتنا آیا، زمین کی قیمت یا پیداوار کتنی بڑی، بہتری کی حالت کیسی ہے، کیا مالک نے بھی کوئی مدد کی تھی، اور کاشتکار خود اس بہتری سے کتنا عرصہ فائدہ اٹھا چکا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر ایک منصفانہ رقم طے کی جاتی تھی جو عام طور پر نقدی ہی دینی ہوتی تھی۔ اچھا، تو یہ حقوق، منتقلی، وراثت اور معاوضے کی بات تو ہو گئی، لیکن اگر ان معاملات پر کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو فیصلہ کون کرتا تھا؟ کیا عام عدالتیں تھیں یا کوئی خاص نظام تھا اس کے لیے؟ اس ایکٹ کے تحت زیادہ تر معاملات کے لیے ایک الگ نظام بنایا گیا تھا جو عام سول عدالتوں سے ہٹ کر تھا۔ 2 طرح کے ادارے تھے، ریونیو افسران جیسے تحصیلدار، اسسٹنٹ کلیکٹر، کلیکٹر وغیرہ، جی، اور ریونیو عدالتیں۔ ان میں کیا فرق تھا؟ کون سا معاملہ کہاں جاتا تھا؟ مطلب افسر کے پاس کب اور عدالت میں کب؟
دیکھیں، ریونیو افسران کچھ مخصوص قسم کی درخواستیں سنتے تھے، جیسے کرائے کا تعین کرنا، بقایا جات وصول کرنا، بہتری یا خلل کے معاوضے کا حساب لگانا، اس طرح کے کام۔ یہ زیادہ تر انتظامی نوعیت کے کام تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب معاملہ باقاعدہ مقدمے کی شکل اختیار کر لیتا، جیسے کرایہ کم یا زیادہ کرنے کا دعویٰ ہو، یا موروثی حق ثابت کرنے کا دعویٰ ہو، بے دخلی کا مقدمہ ہو، یا کسی غیر قانونی منتقلی کو چیلنج کرنا ہو، اچھا، تو پھر یہی افسران ریونیو کورٹ کے طور پر کام کرتے تھے اور باقاعدہ عدالتی کارروائی ہوتی تھی۔ قانون نے واضح کر دیا تھا کہ کون سے مقدمات صرف ریونیو کورٹس میں ہی دائر ہو سکتے ہیں۔ یعنی عام سول عدالتیں ان زرعی معاملات میں زیادہ دخل نہیں دے سکتی تھیں؟ عمومی طور پر نہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سول کورٹ میں چلا بھی جاتا جس میں اصل مسئلہ ریونیو کورٹ کے دائرہ اختیار کا ہوتا، تو سول کورٹ کو وہ مسئلہ فیصلے کے لیے کلیکٹر کو بھیجنا پڑتا تھا۔ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی ریونیو کورٹ بھی کوئی قانونی نقطہ وضاحت کے لیے سول کورٹ کو بھیج سکتی تھی، اور اگر دائرہ اختیار پر ہی شک پڑ جاتا تو معاملہ ہائی کورٹ تک بھی جا سکتا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ زرعی معاملات کے ماہر افسرانی ان کا فیصلہ کریں۔ اور ان ریونیو افسران یا عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل وغیرہ کا کیا نظام تھا؟ بالکل، ایک پورا نظام موجود تھا۔ نچلے افسر کے فیصلے کے خلاف آپ اس سے اوپر والے افسر یعنی کلیکٹر، پھر اس سے اوپر کمشنر، یا بعد میں جو ای ڈی او ریونیو بنے، اور آخر کار سب سے اوپر بورڈ آف ریونیو تک جا سکتے تھے۔ تو مطلب کئی سطحیں تھیں اپیل کی؟ جی، اور ہر سطح پر اپیل کے لیے وقت کی حد بھی مقرر تھی۔ اس کے علاوہ اگر فیصلے میں کوئی غلطی ہو تو اسے درست کرنے کے لیے نظر ثانی یعنی ریویو کا اختیار بھی تھا، اور اعلیٰ افسران اور بورڈ آف ریونیو نگرانی یعنی ریویژن بھی کر سکتے تھے۔ گویا انصاف کے کئی درجے رکھے گئے تھے۔ کارروائی کا طریقہ کار کیا سول عدالتوں جیسا ہی تھا؟ کافی حد تک۔ قانون کہتا تھا کہ جہاں تک اس ایکٹ یا اس کے تحت بنائے گئے قواعد میں کوئی خاص طریقہ نہ دیا گیا ہو، وہاں سول پروسیجر کوڈ ہی لاگو ہوگا۔ گویا ریونیو کوڈ بھی ایک طرح کی سول کوڈ ہی تھی۔ پیشی، سمن، نوٹس وغیرہ کے لیے بھی واضح قواعد تھے۔ اس ایکٹ کا پہلے سے موجود زمین کے ریکارڈز یا مالک اور کاشتکار کے درمیان پرانے معاہدوں پر کیا اثر پڑا تھا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ قانون نے واضح کیا کہ اگر زمین کے سرکاری ریکارڈ یعنی ریکارڈ آف رائٹس میں کوئی ایسی بات لکھی ہے جو اس ایکٹ کے خلاف جاتی ہو، مثلاً کاشتکار کو بہتری کرنے سے روکا گیا ہو، یا معاوضے سے محروم کیا گیا ہو، یا غیر قانونی بے دخلی کی اجازت دی گئی ہو، تو وہ لکھی ہوئی بات کالعدم سمجھی جائے گی۔ قانون اوپر تھا۔ اچھا، یعنی قانون کو فوقیت حاصل تھی۔ جی بالکل۔ اور نئے معاہدوں کے بارے میں کیا حکم تھا؟ کیا مالک اور کاشتکار آپس میں کچھ بھی طے کر سکتے تھے؟ نہیں، یہاں بھی قانون نے کاشتکار کو تحفظ دیا۔ ایکٹ پاس ہونے کے بعد اگر مالک اور کاشتکار کوئی ایسا معاہدہ کرتے جو کاشتکار کو موروثی حق حاصل کرنے سے روکے، یا اس کے بہتری اور معاوضے کے حق کو کم کرے، یا اسے قانون کے خلاف جا کر بے دخل کرنے کی اجازت دے، تو ایسا معاہدہ بھی کالعدم ہوتا۔ تو اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں لکھ سکتے تھے؟ نہیں، بنیادی حقوق ختم نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ جو معاہدے تحریری تھے اور ایکٹ سے پہلے ریکارڈ ہو چکے تھے وہ عام طور پر محفوظ سمجھے گئے، بشرطے کہ وہ ایکٹ کے بنیادی اصولوں سے نہ ٹکرائیں۔ کیا زمیندار کرائے کے علاوہ بھی کچھ وصول کر سکتا تھا، جیسے گاؤں کے کاموں کے لیے چندہ یا کوئی ذاتی خدمت لینا؟ اس پر قانون نے سختی سے پابندی لگائی تھی۔ کرائے کے علاوہ کسی بھی قسم کا اضافی ٹیکس جسے سیس کہتے ہیں، یا گاؤں کا چندہ، یا مفت میں کوئی خدمت لینا، یہ سب منع تھا۔ اچھا، حتیٰ کہ اگر مالک کاشتکار کو بیج دیتا تھا تو فصل پر صرف اتنی ہی مقدار واپس لے سکتا تھا جتنی دی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کاشتکار کو ناجائز بوجھ سے بچانے کے لیے تھا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے بڑے موڑ پر۔ آزادی کے بعد خاص طور پر 1952 میں جو ترمیم آئی، اس نے تو لگتا ہے سارا منظرنامہ ہی بدل دیا۔ یہ موروثی کاشتکاری کا کیا بنا پھر؟ بالکل، یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ 1952 کی ترمیم نے پنجاب میں موروثی کاشتکاری کے نظام کو تقریباً ختم ہی کر دیا۔ قانون نے کہا کہ آئندہ کوئی نیا موروثی حق پیدا نہیں ہوگا، اور جو پہلے سے موجود تھے سوائے سرکاری یا متروکہ وقف املاک کی زمینوں پر، وہ بھی ختم۔ ختم؟ بالکل۔ تو پھر زمین کس کو ملی؟
کاشتکار کو یا مالک کو؟ یہ کیسے طے ہوا؟ یہ اس بات پر منحصر تھا کہ کاشتکار کرایہ کیسے ادا کرتا تھا۔ مختلف صورتیں تھیں۔ اچھا، اگر کاشتکار صرف سرکاری لگان اور ٹیکس دیتا تھا، مالک کو کچھ نہیں دیتا تھا، تو وہ پوری زمین بغیر کوئی پیسہ دیے کاشتکار کی ملکیت بن گئی۔ واہ، مفت میں؟ جی۔ دوسری صورت، اگر وہ پیداوار کا حصہ یعنی بٹائی دیتا تھا، تو جس تناسب سے وہ حصہ لیتا تھا اتنی زمین بغیر معاوضے کے اس کی ہو گئی، باقی مالک کو واپس مل گئی۔ ٹھیک ہے۔ تیسری، اگر وہ صرف نقد کرایہ دیتا تھا تو اسے مالک کو ایک مقررہ شرح سے معاوضہ ادا کرنا تھا، جس کے بعد پوری زمین اس کی ملکیت ہو جاتی۔ اچھا، یعنی کچھ پیسے دے کر مالک بن گیا؟ جی۔ اور چوتھی صورت، اگر کرایہ نقدی اور بٹائی دونوں میں تھا تو اسی حساب سے کچھ زمین مفت اور کچھ معاوضہ دے کر اس کی بنتی۔ واہ، یہ تو بہت ہی بڑی تبدیلی تھی۔ یعنی صدیوں پرانا موروثی کاشتکاری کا نظام ختم کر کے براہ راست ملکیت کی طرف قدم بڑھایا گیا۔ کیا اسی طرح کی کوئی اور تبدیلی بھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، 1974 میں ایک اور خاص قسم کے پرانے حق، جسے مقررداری حق کہتے تھے، اسے بھی اسی طرح ختم کر کے ملکیت منتقل کی گئی۔ بنیادی طور پر ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین پر اصل حق کاشت کرنے والے کا ہونا چاہیے۔ 1952 کی ترمیم میں ذاتی کاشت یعنی پرسنل کلٹیویشن پر بھی کوئی حد لگائی گئی تھی۔ سنا ہے بڑے زمینداروں کے لیے کچھ پابندیاں آئی تھیں۔ جی، یہ بھی ایک اہم قدم تھا۔ قانون نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے تو وہ اپنی ذاتی کاشت کے لیے یعنی خود یا ملازموں کے ذریعے کاشت کروانے کے لیے 50 ایکڑ سے زیادہ نہری یعنی سیراب شدہ قابل کاشت زمین نہیں رکھ سکتا۔ صرف 50 ایکڑ؟ جی، 50 ایکڑ سیراب شدہ۔ اگر زمین بارانی یعنی غیر سیراب شدہ تھی تو اس کا حساب آدھا لگایا جاتا تھا، مطلب 100 ایکڑ بارانی زمین 50 ایکڑ نہری کے برابر سمجھی جاتی۔ اور اگر کسی کے پاس اس حد سے زیادہ زمین اپنی کاشت میں تھی تو اس کا کیا کرنا تھا؟ اسے ایک مقررہ مدت کے اندر اندر اضافی زمین دوسرے کاشتکاروں کو قانون کے مطابق کرائے پر دینا ہوتی تھی۔ اچھا۔ اگر اسے مناسب کاشتکار نہ ملتے تو وہ حکومت کے ریونیو آفیسر کو اطلاع دیتا، جو پھر کاشتکار ڈھونڈنے میں مدد کرتا۔ مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین ان لوگوں کے پاس جائے جو خود کاشت کرتے ہیں، اور بڑی بڑی زمینیں صرف چند ہاتھوں میں نہ رہیں۔ البتہ اس قانون میں مویشی فارم، سٹڈ فارم وغیرہ کو کچھ چھوٹ دی گئی تھی۔ کیا ان نئے قوانین جیسے غیر قانونی واجبات وصول کرنا یا ذاتی کاشت کی حد توڑنا، ان کی خلاف ورزی پر کوئی سزا بھی تھی؟ جی بالکل، قانون میں باقاعدہ سزائیں درج تھیں۔ اگر کوئی زمیندار غیر قانونی پیسے یا زیادہ بیج وصول کرتا یا زبردستی کاشتکار کو بے دخل کرتا، یا اگر کوئی مالک ذاتی کاشت کی 50 ایکڑ والی حد سے تجاوز کرتا، یا اگر کوئی کاشتکار جسے قانوناً زمین چھوڑنی تھی وہ حکم کے باوجود قبضہ نہ چھوڑتا، تو ان سب صورتوں میں قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی تھیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 نے برطانوی راج میں کاشتکاروں کو کچھ بنیادی تحفظات فراہم کیے، خاص طور پر موروثی حقوق اور بہتری کے معاوضے کے ذریعے۔ ایک پورا قانونی ڈھانچہ بنایا گیا ان حقوق کو نافذ کرنے کے لیے۔ لیکن اصل جسے کہیں ڈرامائی تبدیلی وہ آئی آزادی کے بعد۔ جی، جب 1952 میں موروثی نظام کو ختم کر کے ملکیت کاشتکار کو منتقل کرنے کا عمل شروع ہوا، اور ساتھ ہی ذاتی کاشت پر بھی حد لگا دی گئی۔ بالکل درست۔ یہ ایکٹ اور اس کی ترامیم پنجاب کے زرعی معاشرے میں زمیندار اور کاشتکار کے بدلتے ہوئے تعلقات کی ایک لمبی اور آپ کہہ سکتی ہیں پیچیدہ کہانی سناتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح قانون سازی کے ذریعے پہلے حقوق کو تسلیم کیا گیا، پھر انہیں محفوظ بنایا گیا، اور بالآخر ملکیت کی تقسیم نو اور وسائل کو زیادہ منصفانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تبدیلیاں محض قانونی نہیں تھیں، ان کے گہرے سماجی اور معاشی اثرات مرتب ہوئے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ سفر محفوظ کاشتکاری سے ملکیت کی طرف اور بڑے زمینداروں کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش پنجاب میں زرعی اصلاحات اور دیہی ترقی کے کن بڑے مقاصد کی عکاسی کرتا تھا۔ کیا یہ مقاصد پوری طرح حاصل ہوئے؟ ان قانونی تبدیلیوں نے لمبے عرصے میں زمین کی ملکیت کے ڈھانچے، زرعی پیداوار اور دیہی معاشرے پر کیا اثرات چھوڑے ہوں گے؟
یہ وہ سوالات ہیں جن پر مزید سوچ وچار کی جا سکتی ہے۔